اردو سے میری صبح اردو سے شام ہے، اردو کا میں سپاہی اردو سے کام ہے، تہذیب ہے مٹھاس ہے اردو زبان میں، اردو کے چاہنے والوں کو میرا سلام ہے۔ وعلیکم السلام۔ حسن اکرام، اردو گلبن کے تحت منعقدہ عالمی آن لائن مشاعرہ، اور میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اس عالمی مشاعرے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ صدر اردو گلبن کی غرض و غایت کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب صدر اردو گلبن مہتاب خضر صاحب سے اپنے خیالات کے ساتھ۔ شکریہ جناب اسلم غنی صاحب اور تمام ناظرین اور سامعین، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے، آداب و تسلیم۔ بات اس کائنات کے رب کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں جس نے اس عالم کو پیدا فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو مسجود ملائک بنا کر اسے علم کی دولت سے نوازا۔ انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، اور قلم ہاتھ میں دیا اور لکھنے کی صلاحیت بخشی، اور پھر قرآن نے اسی قلم اور قلم سے لکھے جانے والی سطروں کی قسم کھائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر، اور پھر اسی کی شان ہے کہ ہم نے دنیا میں ایک بنی نوع انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اشرف المخلوقات کہلائے۔ پھر ساتھ ہی ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ اگر حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ پوری کائنات بھی نہیں بنائی جاتی۔ آپ باعث تخلیق کائنات بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہم کو ناز ہے، فخر ہے۔ حضرات، بات شروع کرتے ہیں اردو کے حوالے سے۔ تو سعودی عرب میں اردو کے مشاعرے کوئی نئی روایت بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں حج کے لیے سارے عالم سے لوگ صدیوں سے آتے رہے ہیں۔ 1.5 صدی سے، 1400 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت وصال فرمانے کے بعد سے لے کے آج تک حج کا سلسلہ مستقل چل رہا ہے، اور جتنے لوگ یہاں پہ حج پہ آتے ہیں اس میں برصغیر کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب اردو والے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ اپنی روایات اور اپنی تہذیب کو بھی ساتھ لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے معاشی ہجرت کی انہوں نے بھی جب یہاں معاشی ہجرت کر کے اردو کی بستیاں آباد کی تو اردو کی زبان، اردو کی تہذیب کا بول بالا ہوا، اور یہاں پہ اردو مشاعروں کی انعقاد کی صورت بنی۔ تو برسوں برس سے سعودی عرب میں اردو مشاعرے ہوتے رہے ہیں، لیکن باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ تقریباً 1979 سے جدہ میں مشاعرے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ دیگر کئی تنظیموں نے یہاں پہ کام کیا۔ میں بنیادی طور پر ایک تنظیم کا نام لینا پسند کروں گا، شاید ضروری بھی ہے، کہ حلقہ ارباب ذوق جدہ جو 1979 میں قائم کی گئی تھی، اس نے یہاں پہ مشاعروں کے باقاعدہ انعقاد کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، اور دیگر اور تنظیمیں بھی بنی، اور تمام بر صغیر سے آنے والے شعراء اور یہاں مقیم شعراء نے بڑے ہنگامے برپا کیے اور شعر و ادب کے حوالے سے بڑی خدمتیں کی اور بڑی خدمات انجام دی، اور اردو کی شعر و ادب کی آبیاری کرتے رہے۔ پھر بیچ میں ایک عرصہ بھی وقت آیا کہ یہ سلسلہ مدھم پڑتا گیا اور اس کی روشنی ماند ہونے لگی، تو پھر کچھ اور لوگوں نے طے کیا کہ اس کو محنت دینے کی ضرورت ہے، چنانچہ اردو گلبن کا قیام عمل میں آیا۔ اردو گلبن کا قیام اپنی نئی ضرورتوں کے اعتبار سے اور وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اس کو قائم کیا گیا۔ گویا اردو گلبن جدہ میں صرف ایک تنظیم کی حیثیت سے قائم نہیں کی گئی تھی بلکہ ایک ویب سائٹ کی حیثیت سے قائم کی گئی تھی۔ اس وقت پورے خلیج میں کوئی اردو کی ویب سائٹ نہیں تھی، لیکن اردو گلبن .com کے نام سے پہلی خلیج کی جو ویب سائٹ بنی تھی وہ اردو گلبن کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ جب اردو گلبن کی ویب سائٹ بنی تو جتنے خلیج میں شعراء تھے جو تمام بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں نے ان سے اپنے رشتے جوڑے، اور پھر سب لوگ ایک دوسرے سے آپس میں متعارف ہوئے اور ایک دوسرے سے رابطے بڑھے اور تعارف ہوا،
تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور ہم لوگوں نے جس میں ہم اس قافلے کے ہم بھی شریک رہے اور ہم لوگوں نے اردو کی آبیاری میں اپنا خون پسینہ ایک کیا. بہرحال یہ مشاعرے چلتے رہے. اردو گلبن کے غرض و غایت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ نہ صرف خلیج میں آنے والے یا حج پر آنے والے شعراء اور شاعرات اور قلمکار اور اہل علم و دانش کی پذیرائی کی جائے، بلکہ مقامی طور پر یا جو باہر سے آنے والے معاشی عزت کرنے والوں کے لیے بھی ہم لوگوں نے راستہ کھلے رکھے. جو ابتدائی مراحل میں تھے شعر و ادب کے، ان کو باقاعدہ مشق کروائی گئی اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ وہ لوگ آگے چل کر بڑے نامور شاعر اور ادیب بن سکیں اور ہمیں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہیں. کئی ایسے نام ہیں جن کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں نے حلقہ اردو گلبن کے پلیٹ فارم سے اپنے سفر کا آغاز کیا. یہ رہا اردو گلبن کا تعارف. اور عالمی مشاعرے کے حوالے سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ بڑی خواہش تھی کہ ایک عالمی مشاعرہ اردو گلبن کی جانب سے آن لائن ہو. آج کل کے جبکہ زوم پر مشاعرے ہو رہے ہیں اور لوگ مختلف ذرائع سے شعر و شاعری کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے اس مشاعرے کے انعقاد کی نیت کی اور اس کو آغاز کیا ہے. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں کارروائی آگے بڑھتی رہے گی. میں جناب اسلم افغانی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنی نظامت کے حوالے سے کارروائی آگے بڑھائیں. شکریہ. آئیے حضرت مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کا مشاعرے کا آغاز ہو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پہلی قسط ہم لوگ نشر کریں گے بذریعہ یوٹیوب، جس میں ہمارے ساتھ 4 شعراء ہوں گے. وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے افضل نام ہے افضل الہ آبادی کا، تو دوسرا ہے اردو کے شہزاد احمد شہزاد جدہ سے ہیں، اور تیسرے ہیں ابو طاہر بلال صاحب جو ریاض سے کلام پیش کریں گے، اور چوتھے ہیں جو ہندوستان کے مزاح کے بادشاہ چونچ گیاوی ہیں، اور آخر جو شاعرہ ہیں وہ پاکستان سے ہیں. وہ واقع اس گل کی مہک کی طرح ہیں جو اپنی خوشبو کو بکھیرتا ہے، جو تعدیر قائم رہتی ہے، وہ ہے سمینہ گل صاحبہ. تو سب سے پہلے آئیے پیش کریں گے جناب افضل الہ آبادی کو، نوجوان شاعر. جی، افضل الہ آبادی کا تعلق اس سرزمین سے جی جہاں راز ہوا کرتے تھے. راز الہ آبادی اپنے وقت کے بڑے استاد شاعر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عمر جو جو بڑھتی ہے دل جوان ہوتا ہے، راز یہ ہنسی غزلیں سفید بالوں کیا. تو حضرت راز نے تو بڑھاپے کے حوالے سے خوبصورت شعر کہا اور اپنی غزلوں کو ایک رومانوی انداز میں پیش کیا، لیکن جس شاعر کو ابھی اسلم افغانی صاحب پیش کر رہے ہیں، یہ ان کا تعلق اسی سرزمین سے ہونے کے باوجود یہ آج کے جوان سال شاعر ہیں. بالکل آج کے جوان سال شاعر افضل الہ آبادی آپ کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ ان سے کلام سنیے. بہت خوبصورت کلام ہے اور بہت اچھا کہتے ہیں. اس جوان سال شاعر نے نوجوانوں کی نمائندگی کی ہے، آپ بھی ملاحظہ ہیں. بالکل. تو آئیے جناب، آئیے حاضرین، ہم پیش کرتے ہیں اس نوجوان شاعر کو جس کا نام ہے افضل الہ آبادی. ناظرین آداب، میں افضل الہ آبادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اراکین گلبن کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں، خاص کر اسلم افغانی صاحب کا جنہوں نے اس عالمی مشاعرے کا مجھے حصہ بنایا. بنا کسی تمہید کے غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں. شربت دید سے سرشار کیا جائے گا، شربت دید سے سرشار کیا جائے گا، یوں علاج دل بیمار کیا جائے گا، یوں علاج دل بیمار کیا جائے گا.
حسرت دید میں بینائی گوا بیٹھے جو، حسرت دید میں بینائی گوا بیٹھے جو، اس سے کیسے تیرا دیدار کیا جائے گا، اس سے کیسے تیرا دیدار کیا جائے گا۔ خودکشی کی خبر اخبار کی سرخی ہوگی، خودکشی کی خبر اخبار کی سرخی ہوگی، قتل مجھ کو پس دیوار کیا جائے گا، قتل مجھ کو پس دیوار کیا جائے گا۔ میں صداقت ہوں مجھے موت نہیں آئے گی، میں صداقت ہوں مجھے موت نہیں آئے گی، ویسے مصلوب کئی بار کیا جائے گا، ویسے مصلوب کئی بار کیا جائے گا۔ ان چراغوں کے تبسم میں لہو ہے میرا، ان چراغوں کے تبسم میں لہو ہے میرا، کب ہواؤں کو خبردار کیا جائے گا، کب ہواؤں کو خبردار کیا جائے گا۔ ٹوٹ جائے گا بھرم پریوں کی شہزادی کا، ٹوٹ جائے گا بھرم پریوں کی شہزادی کا، جب تیرے حسن کو شہکار کیا جائے گا، یوں علاج دل بیمار کیا جائے گا، ہوں گے شرمندہ شیوالوں کے کلس بھی افضل، کسی مسجد کو جو مسمار کیا جائے گا، یوں علاج دل بیمار کیا جائے گا۔ آئیے حاضرین، اب جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہے ہیں وہ اسی جدہ کی شخصیت ہے، نوجوان شاعر ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ وہ ادب کے شہزادے ہیں، شہزاد احمد شہزاد۔ جی، شہزاد احمد شہزاد جو ہیں وہ اردو گلبن کے مشاعروں کے مستقل شاعر ہیں اور کافی عرصے سے ہماری محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی دبنگ انداز میں شعر پڑھتے ہیں، اور کافی ان کے آواز میں اور انداز میں بڑا ایک تاثر ہوتا ہے، اور انقلابی شاعری ان کے لہجے میں شامل ہے۔ خاص بات یہ کہ یہ دلی کے رہنے والے ہیں، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب
ہم رہنے والے ہیں سعودی دائر کے، تو یہ دلی سے آئے ہیں اور دلی کے بارے میں کافی روایات بھی ہیں اور بڑی خوبیاں ہیں دلی والوں میں. تو ہم شہزاد احمد شہزاد کو سنیں گے. دلی شاعری میں ایک خاص رنگ ہے اور ایک بلند و بان قسم کا لہجہ ہے ان کا، جو بہت اس کا بھی سیاسی مضامین بھی کا احاطہ کرتے ہیں، اور کبھی یہ اردو ادب سے بھی ان کا، بلکہ یہ اردو ادب انہوں نے پڑھا ہے دلی یونیورسٹی سے میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے اردو ادب میں، اور اس میں شاید میڈیا، سوشل میڈیا بھی ان کا سبجیکٹ رہا ہے. غالب کے شہر سے ہیں. غالب کے شہر سے، غالب کی دلی سے. غالب کی دلی سے. تو آئیے حاضرین سنتے ہیں جناب شہزاد احمد شہزاد کو. السلام علیکم دوستوں. اردو گلبن جدہ کے ذمہ دار جناب مہتاب قدر صاحب کی جانب سے ایک غزل کہنے کا حکم ہوا ہے. حالات کے مد نظر غزل کہنے کی جسارت کی ہے. بنا کسی تمہید کے غزل کا مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. عرض کیا ہے کہ اس قدر پھیلا ہے کورونا بھی اب، اس قدر پھیلا ہے کورونا بھی اب، ہو گیا مشکل بہت جینا بھی اب، ہو گیا مشکل بہت جینا بھی اب. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ مرد و زن پیر و جواں سب قید ہیں، مرد و زن پیر و جواں سب قید ہیں، جرم ہے گھر سے نکل جانا بھی اب، جرم ہے گھر سے نکل جانا بھی اب. اور لو در و دیوار بھی خاموش ہیں، لو در و دیوار بھی خاموش ہیں، چھا گیا گلیوں میں سناٹا بھی اب، چھا گیا گلیوں میں سناٹا بھی اب. اور لگ گئے ہیں قفل اب بازار میں، لگ گئے ہیں قفل اب بازار میں، گھر میں ہے آرام سے بنیا بھی اب، لگ گئے ہیں قفل اب بازار میں، گھر میں ہے آرام سے بنیا بھی اب. ہو گئی مہنگی سبھی اشیاء خرد، ہو گئی مہنگی سبھی اشیاء خرد، دال سبزی تیل اور دھنیا بھی اب، دال سبزی تیل اور دھنیا بھی اب. اور شعر عرض کرتا ہوں، بھائی سے اب بھائی بھی منہ پھیرتا، بھائی سے اب بھائی بھی منہ پھیرتا، یوں پرایا ہو گیا رشتہ بھی اب، بھائی سے اب بھائی بھی منہ پھیرتا، یوں پرایا ہو گیا رشتہ بھی اب. ہو گئے بے بس وبا کے سامنے، ہو گئے بے بس وبا کے سامنے، چین اٹلی ہند امریکہ بھی اب، چین اٹلی ہند امریکہ بھی اب. اور غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. باندھ لو شہزاد تم رختے سفر، باندھ لو شہزاد تم رختے سفر، جب کہ طے ہو ہی گیا جانا بھی اب، جب کہ طے ہو ہی گیا جانا بھی اب. اس قدر پھیلا ہے کورونا بھی اب، ہو گیا مشکل بہت جینا بھی اب. بہت بہت شکریہ. آئیے حاضرین اب جس شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ابو طاہر بلال، جو ادبی گھرانہ سے تعلق رکھتے ہیں. ابو طاہر بلال ریاض کے رہنے والے ہیں. جی، ابو طاہر بلال ریاض میں مقیم ہیں اور ان کی فکری رجحانات جو ہیں وہ اسلامی ہیں. چنانچہ وہ ادب اسلامی سے ان کی جو انجمن ہے ریاض میں ادب اسلامی کی، اس سے منسلک ہیں. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا گھر پورا ادب گاہ بنا ہوا ہے. ان کی گھر والی صاحبہ جو ہیں وہ بھی بہت اچھی افسانہ نگار ہیں، بہت اچھے افسانے لکھتی ہیں، اور یہ خود بھی نثر بھی لکھتے ہیں، بہت اچھے شعر بھی کہتے ہیں. اور بہت جدہ ریاض میں کافی عرصے سے مقیم ہیں اور وہاں مشاعروں میں بھی شرکت کرتے ہیں. جی، اس سرزمین حجاز میں ایک اردو نے اپنا الگ مقام بنایا ہے. نئی نئی جو بستیاں قائم کی ہیں، وہ تو جدہ کا تو نام آپ سب واقف ہیں کہ جدہ میں بہت ہی مشہور شعراء یہاں پر آتے رہتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جدہ سعودی عرب کا جو ہے کیپٹل تو نہیں ہے، لیکن اردو ادب کا ہم اس کو کیپٹل ضرور کہیں گے. اردو ادب اور کچھ ہمارے شعراء سعودی عرب کے کیپٹل میں ہیں اور وہاں پہ اپنی جو محفلیں سجاتے رہتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں جناب ابو طاہر بلال کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے محترمی جناب مہتاب قدر صاحب کا حکم تھا کہ اردو گلبن کے زیر اہتمام ایک
آن لائن عالمی مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ایک نئی غزل کے ساتھ حاضر ہوں. سنیے گا. مطلب کچھ اس طرح ہے. غلط بیانی ہے میرا سامان، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. غلط بیانی ہے میرا سامان، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. زباں پہ میری ہے جھوٹ نازاں، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. زباں پہ میری ہے جھوٹ نازاں، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. شعر سنے گا. نہ طاعت والدین مجھ میں، نہ بھائی بہنوں سے ہے محبت. نہ طاعت والدین مجھ میں، نہ بھائی بہنوں سے ہے محبت. تمام رشتے ہیں مجھ میں بے جان، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. تمام رشتے ہیں مجھ میں بے جان، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. نہ عظمت کلمہ شہادت، نہ ماہ رمضان کی دل میں حرمت. نہ عظمت کلمہ شہادت، نہ ماہ رمضان کی دل میں حرمت. میری نمازیں ہیں مجھ پہ حیران، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. میری نمازیں ہیں مجھ پہ حیران، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. اس شعر پہ خاص کر توجہ چاہوں گا. سنیے گا. میری نمازیں ہیں مجھ پہ حیران، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. شعر سنے گا. فرنچ انگلش کے جرمنی ہو، ہر ایک زباں پر عروج پایا. فرنچ انگلش کے جرمنی ہو، ہر ایک زباں پر عروج پایا. پڑھا نہیں تو بس ایک قرآن، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. پڑھا نہیں تو بس ایک قرآن، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. کسی کی غیبت، کسی پہ تہمت، حسد عداوت و بغض و کینہ. کسی کی غیبت، کسی پہ تہمت، حسد عداوت و بغض و کینہ. سبھی عناصر ہیں مجھ میں رقصاں، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. سبھی عناصر ہیں مجھ میں رقصاں، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. شعر سنیے گا. ہے دست و داماں میرے ملوث، ہو کار رشوت کے سود خوری. ہے دست و داماں میرے ملوث، ہو کار رشوت کے سود خوری. متاع غیر آج میرا ارماں، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. متاع غیر آج میرا ارماں، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. خدائے برتر کی ایک چھوٹی سی آزمائش جو مجھ پہ آئی. خدائے برتر کی ایک چھوٹی سی آزمائش جو مجھ پہ آئی. بکھر گیا میں ہوا پریشان، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. بکھر گیا میں ہوا پریشان، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. شعر پہ توجہ چاہوں گا. سنیے گا. سبق شجاعت کا بھول کر آج بزدلی کے حصار میں ہوں. سبق شجاعت کا بھول کر آج بزدلی کے حصار میں ہوں. وجود میرا ہے لرزاں لرزاں، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. وجود میرا ہے لرزاں لرزاں، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. مقطع سن لیجئے گا. بڑی محبت ہے دل میں طاہر ہمارے پیارے نبی کی، لیکن بڑی محبت ہے دل میں طاہر ہمارے پیارے نبی کی، لیکن ہر ایک سنت کا مجھ میں فقدان، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. ہر ایک سنت کا مجھ میں فقدان، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان. فرنچ انگلش کی جرمنی ہو،
ہر ایک زباں پر عروج پایا، پڑھا نہیں تو بس ایک قرآن، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان، غلط بیانی ہے میرا سامان، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان، زباں پہ میری ہے جھوٹ نازاں، میں خود کو کیسے کہوں مسلمان۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ حاضرین، اب جس شاعر کو ہم بلانے جا رہے ہیں وہ طنز و مزاح کے چونچ مارتے ہیں۔ اردو میں شاعری میں ایک الگ انداز ہے کسی کو طنز کے تحت راہ راست پہ لانے کا۔ طنز کرتے ہیں، طنز کے نشتر مارتے ہیں تاکہ لوگ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انسان کو ہنستے ہنستے اپنے دل کی بات بتا جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو، حکمرانوں کو، ان کا چہرہ بتا جاتے ہیں۔ چونچ گیاوی اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جسے ہندوستان کا مردم خیز خطہ کہا جاتا ہے۔ میری مراد بہار سے ہے، اور بہار میں بھی چونچ گیاوی صاحب، جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، وہ گیا کے رہنے والے ہیں۔ گیا بھی بہت ہی زرخیز سرزمین ہے، وہاں بہت سے قلمکار، مثلاً آج جو موجود ہیں ان میں پروفیسر علیم اللہ حاجی اور اسلم بدر وغیرہ بڑے معروف نام ہیں وہاں کے، اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور چونچ ان کا تخلص جو ہے وہ مزاح کی طرف نشاندہی کرتا ہے یا اس کی علامت بنتا ہے۔ جیسا کہ اسلم صاحب نے کہا کہ مزاح میں باتیں کرنا اور حقائق کو شوگر کوٹڈ کر کے پیش کر دینا اور اس زہر کو مار کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے مزاح کا خاصہ ہے۔ لیکن مزاح میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مزاح نگار کو اگر مزاح کرنے کا سلیقہ نہ ہو، وہ بھی پھکڑ پن بن جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ آدمی، پھر شاعر جو قلمکار ہے وہ اپنی ترسیل نہیں کر پاتا پوری طرح سے، اور یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہے۔ جو بھی آدمی مزاح کہتا ہے یا مزاح پڑھتا ہے یا شعر لکھتا ہے یا نثر لکھتا ہے، اس کی ذمہ داری عام شاعر و ادیب سے بہت زیادہ نازک ہوتی ہے۔ ایک عام شاعر، اور عام سے مراد ہے کہ ادبی شاعری کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مزاح میں کہنا بہت ہی نازک بات ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہو، ورنہ وہ لوگوں کی نظروں سے اتر جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے ایسے شعراء کی کمی ہے جو سلیقے سے بات کرنا جانتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جناب چونچ گیاوی صاحب ہماری ان توقعات پر پورے اتریں گے، جو مزاح کی جو ستری روایات ہیں اور سلیقے سے کہنے والی بات ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ خود ہی اس پر تبصرہ کریں کہ چونچ گیاوی صاحب اپنے مزاحیہ انداز میں کس قدر کامیاب ہیں۔ ویسے انہوں نے جو شعر کہے ہیں، ایک دو شعر میرے پاس میں ان کے پیش کر دوں گا کہ بہت نقصان سہنا پڑ رہا ہے۔ جی، اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ مزاحیہ شاعر کو بہت سے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت ہے جو عام طور پہ شعراء کو نہیں ہوتی ہے۔ جی، بہت نقصان سہنا پڑ رہا ہے، گدھوں کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، ضرورت آ پڑی ہے چونچ صاحب، گدھے کو باپ کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ چونچ گیاوی یہ حالات حاضرہ کی نظر جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آئیے حاضرین سنتے ہیں جناب چونچ گیاوی صاحب کو۔ میں محمد قاسم احمد المعروف چونچ گیاوی، گیا ریاست بہار، انڈیا سے چند قطعات حاضر خدمت کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ کہا یہ طوطا نے یہ بھی کمال کر دے گا، کہا یہ طوطا نے یہ بھی کمال کر دے گا، زمانے بھر میں یہ قائم مثال کر دے گا، زمانے بھر میں یہ قائم مثال کر دے گا۔ اور تمہیں خبر نہیں پکڑا ہے مجھ کو مفتی نے، تمہیں خبر نہیں پکڑا ہے مجھ کو مفتی نے، لگا کہ فتویٰ مجھے بھی حلال کر دے گا، لگا کہ فتویٰ مجھے بھی حلال کر دے گا۔ قطع ملاحظہ فرمائیں کہ ہم آ گئے ہیں یہاں پھر کبھی آئیں گے نہیں، ہم آ گئے ہیں یہاں پھر کبھی آئیں گے نہیں،
बगैर वोट लिए आपसे जाएंगे नहीं, बगैर वोट लिए आपसे जाएंगे नहीं। बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, फिर उसके बाद कभी शक्ल दिखाएंगे नहीं, फिर उसके बाद कभी शक्ल दिखाएंगे नहीं। क़ता मुलाहज़ा फरमाए कि बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, साथी को घर बुला के हिमाकत न कीजिए, साथी को घर बुला के हिमाकत न कीजिए। चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चाय नहीं मिले तो शिकायत न कीजिए, चाय नहीं मिले तो शिकायत न कीजिए। क़ता मुलाहज़ा फरमाए कि खा चुके धोखा बहुत, अब नहीं खाया जाए, खा चुके धोखा बहुत, अब नहीं खाया जाए। अक्ल कहती है कि अब होश में आया जाए, अक्ल कहती है कि अब होश में आया जाए। और ये है जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे, ये है जासूस या मुजरिम, इन्हें समझूं कैसे। अब तो कुत्तों का भी डीएनए कराया जाए, अब तो कुत्तों का भी डीएनए कराया जाए। और 4 मिसरे मुलाहज़ा फरमाएं कि एक एक कदम उठाता है बीवी से पूछकर, एक एक कदम उठाता है बीवी से पूछकर, वो फ़र्ज़ भी निभाता है, बीवी से पूछकर वो फ़र्ज़ भी निभाता है। बीवी से पूछकर है कितना ताबेदार ये ख़ुद देख लीजिए, है कितना ताबेदार ये ख़ुद देख लीजिए। वो माँ से मिलने जाता है, बीवी से पूछकर वो माँ से मिलने जाता है, बीवी से पूछकर। क़ता हाजिर खिदमत कर रहा मुलाहज़ा फरमाएं कि गर जान भी गंवानी पड़े इसका गम नहीं, गर जान भी गंवानी पड़े इसका गम नहीं। करते हैं वफ़ादारी वफ़ादारी करेंगे, करते हैं वफ़ादारी वफ़ादारी करेंगे। गुस्से में कहा घोड़े ने ऐ चोंच जी सुनिए, गुस्से में कहा घोड़े ने ऐ चोंच जी सुनिए। हम आदमी नहीं हैं जो गद्दारी करेंगे, हम आदमी नहीं हैं जो गद्दारी करेंगे। और 4 मिसरे मुलाहज़ा फरमाएं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और इंडिया में ठीक 14 नवंबर को 9 माह के बाद चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। लेकिन हमारी एक रियासत महाराष्ट्र में वहाँ के चंद शरपसंदों ने वैलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी आयद की। आइए उस तनाज़ुर में 4 मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। मुलाहज़ा फरमाएं कि ये बददिमाग लोग ज़रा सोचें चोंच जी, ये बददिमाग लोग ज़रा सोचें चोंच जी। वैलेंटाइन डे पे जो पहरा लगाएंगे, वैलेंटाइन डे पे जो पहरा लगाएंगे 14/11 यानी कि बस 9 महीने बाद, 14/11 यानी कि बस 9 महीने बाद फिर बाल दिवस बोलिए कैसे मनाएंगे, फिर बाल दिवस बोलिए कैसे मनाएंगे। और 4 मिसरे मुलाहज़ा फरमाएं कि शादी का खाना खाना है, लग जाओ लाइन में, शादी का खाना खाना है, लग जाओ लाइन में, तुमको टिकट कटाना है, लग जाओ लाइन में। एक दौर वो भी आएगा जब ये कहेंगे लोग, एक दौर वो भी आएगा जब ये कहेंगे लोग बेगम से मिलने जाना है, लग जाओ लाइन में, बेगम से मिलने जाना है, लग जाओ लाइन में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो आइए हाज़रीन, अब जिस शायरा को हम लोग पेश करने जा रहे हैं वो है समीना गुल साहिबा। मैं बस ये कहूँगा कि रंग खुशबू भी जुदा और गुलिस्तां भी अलग, रंग खुशबू भी जुदा और गुलिस्तां भी अलग, एक हो जाते हैं गुलदान में सच कर हम लोग। आज के इस एपिसोड की आखिरी शायरा
समीना गुल साहिबा जो अपना कलाम पेश करेंगी। असलम साहब, समीना गुल साहिबा निसाई अदब की एक नुमाइंदा शायरा हैं। जी बिल्कुल। उर्दू अदब में जहाँ मर्दों ने बहुत ही मौसर किरदार अदा किया है, वहाँ ख़वातीन ने निसाई अदब को अपने एतबार से बहुत बुलंद बान तरीके से उन्होंने इसमें शायरी की है। निसाई अदब का जो सबसे बड़ा हवाला आज समझा जाता है वो है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर को निसाई अदब का सबसे बड़ी शायरा होने का एजाज़ हासिल है। वहीं से रिवायतें बनती हैं। उससे पहले जब निसाई अदब शायरात शेर कहती थी तो उनका लहजा मर्दाना हुआ करता था, लेकिन परवीन शाकिर ने अदब को निसाइयत दी, तो वहाँ से ये रिवायत पड़ गई। अब तो परवीन शाकिर की फॉलोअर्स या उनकी इत्तबा करने वालियाँ बहुत हो गई हैं। उसमें एक सेहतमंद आवाज़ समीना गुल की भी है। जी बिल्कुल। आइए हाज़रीन, तो सुनते हैं और मज़ा लेते हैं उस गुल का जिसका नाम है समीना गुल साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गुलबन जद्दा के लिए कुछ गज़लों के चंद अशार पेश खिदमत हैं। तारीकियों का कर्ब निगलता रहा है चाँद, किरने हर एक समत उगलता रहा है चाँद। साहिल से मैंने देखा समुंदर की गोद में, साहिल से मैंने देखा समुंदर की गोद में, लहरों के साथ साथ उछलता रहा है चाँद। और शेर है कि सूरज के साथ इसका ताल्लुक है, इसलिए सूरज के साथ इसका ताल्लुक है, इसलिए ठंडक के बावजूद पिघलता रहा है चाँद। इसी तरह एक और शेर, कोशिश के बावजूद भी उसको न छू सकी, कोशिश के बावजूद भी उसको न छू सकी, गरचे मेरे करीब से गुजरी थी चांदनी, गरचे मेरे करीब से गुजरी थी चांदनी। एक और गज़ल के चंद अशार। जिंदगी की शाम से पहले तलक, जिंदगी की शाम से पहले तलक, मौज है बहती रवां है जिंदगी, सोज है जिसमें न कोई साज है, सोज है जिसमें न कोई साज है, रायगां ही रायगां है जिंदगी। और डूबते सूरज से जाके पूछ लो, डूबते सूरज से जाके पूछ लो, आसमां पर एक धुआं है जिंदगी। और शेर है कि सांस लेते पत्थरों के दरमियां, सांस लेते पत्थरों के दरमियां, चाक पे बनता निशान है जिंदगी। देखनी है जिंदगी तो देखिए, देखनी है जिंदगी तो देखिए, दो दिलों के दरमियां है जिंदगी। इसी तरह एक और गज़ल के चंद अशार। शायद तुम्हें हो रास ये खुशबू हवा ये रात, शायद तुम्हें हो रास ये खुशबू हवा ये रात, लेकर चला भी जाब अपनी उठा ये रात, लेकर चला भी जाब अपनी उठा ये रात। और शौके जनू की शाख से जुगनू समेट ले, शौके जनू की शाख से जुगनू समेट ले, चल चांद की ज़मीन पे चल के बना ये रात, चल चांद की ज़मीन पे बन के चल के बना ये रात। इसी तरह चंद एक और गज़ल के अशार मुझे याद आ रहे हैं। खींचता है कौन आखिर दायरे दर दायरे, दायरे ही दायरे हैं दायरों पर दायरे। और शेर है कि पानियों की कोख से भी फूटता है दायरा, पानियों की कोख से भी फूटता है दायरा, देर तक फिर घूमते रहते हैं अक्सर दायरे। और जाने क्या क्या घूमता है गर्द की आगोश में,
जाने क्या क्या घूमता है गर्द की आगोश में, झांकते हैं आसमानों से सरासर दायरे। अब एक गज़ल, वो ज़मीन और थी आसमान और था, वो ज़मीन और थी आसमान और था, हम मिले थे जिस जगह वो जहान और था, हम मिले थे जिस जगह वो जहान और था। बेनिशान अक्स पर बेनिशान जिंदगी, बेनिशान अक्स पर बेनिशान जिंदगी, जिस लिए थी जिंदगी वो निशान और था, जिस लिए थी जिंदगी वो निशान और था। वक्त की मुहार पर काफिले गुबार थे, वक्त की मुहार पर काफिले गुबार थे, अजनबी ज़मीन थी साहिबान और था। ज़ाविये अलग अलग चार संत चार सू, ज़ाविये अलग अलग चार संत चार सू, सोचती रही जिसे वो गुमान और था, सोचती रही जिसे वो गुमान और था। दाग दाग जल पड़े आगही के सिलसिले, दाग दाग जल पड़े आगही के सिलसिले, रोशनी मकी हुई फिर मकान और था, रोशनी मकी हुई फिर मकान और था। इसी तरह मैं आज के इस मुशायरे के लिए इस नज़्म पे अपना इख्तिताम करूँगी, जिसका नज़्म का उन्वान है ज़मी का मज़हब। मिलन की रुत है किसके देखो मिलन की रुत है, मिलन की रुत है ये किसके देखो मिलन की रुत है। उफ़क़ के रस्तों से कौन आई, ये कौन है जो सफ़ेद चादर लपेटे खुद पर, ज़मीं के सारे हसीन जलवे ये ढांप लेगी, सुलगते सहरा दरख्त पौधे ज़मीं के सीने पे राज करती, ये ऊंची मेखें ये नीले बहते हुए समुंदर, ये बर्फ लहजे के पास आते ही जी उठेंगे, कोहर की खुशबू से सारी मिट्टी महक उठेगी। ज़मीं का मजहब भी इब्ने मरियम से जा मिलेगा, ज़मीं का मजहब भी इब्ने मरियम से जा मिलेगा। मिलन की रुत का सफेद आंचल ज़मीं के चेहरे को चूमता है, ज़मीन नवेली दुल्हन की मानी सफेद आंचल से झांकती है। कभी ये सूरज के बीच जाके मिलन की घड़ियां निकालती है, ज़मीन शायद किसी जन्म में सलीम रास्ते पे भी चली हो, ज़मीन शायद किसी जन्म में सलीम रास्ते पे भी चली हो। कभी कभी तो ज़मीन खुद को उदास घड़ियों में बांधती है, वो बेवगी का उदास आंचल गले में डाले ही घूमती है। वो बाल खोले शिकस्ता दिल से, वो बाल खोले शिकस्ता दिल से ही बैन करती, वो दुख की धुन पे भी वो दुख की धुन पे ही रक्स करती दिखाई देगी। ज़मीं का दुख बस ज़मीं ही जाने, ज़मीं का दुख बस ज़मीं ही जाने। मिलन की रुत है या बेवगी का उदास मातम, या बेवगी का उदास मातम। आपकी समाअतों और बसारतों का बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गुलबन जद्दा के लिए कुछ गज़लों के चंद अशआर पेश खिदमत हैं। तारीकियों का कर्ब निगलता रहा है चांद, किरणें हर एक सम उगलता रहा है चांद। साहिल से मैंने देखा समुंदर की गोद में, साहिल से मैंने देखा समुंदर की गोद में, लहरों के साथ साथ उछलता रहा है चांद। और शेर है कि सूरज के साथ इसका ताल्लुक है, इसलिए सूरज के साथ इसका ताल्लुक है, इसलिए ठंडक के बावजूद पिघलता रहा है चांद। इसी तरह एक और शेर, कोशिश के बावजूद भी उसको न छू सकी, कोशिश के बावजूद भी उसको न छू सकी, गरचे मेरे करीब से गुजरी थी चांदनी, गरचे मेरे करीब से गुजरी थी चांदनी। एक और गज़ल के
چند اشعار۔ زندگی کی شام سے پہلے تلک، زندگی کی شام سے پہلے تلک موج ہے بہتی رواں ہے زندگی، سوز ہے جس میں نہ کوئی ساز ہے، سوز ہے جس میں نہ کوئی ساز ہے، رائے گاں ہے زندگی۔ اور ڈوبتے سورج سے جا کے پوچھ لو، ڈوبتے سورج سے جا کے پوچھ لو، آسماں پر ایک دھواں ہے زندگی۔ اور شعر ہے کہ سانس لیتے پتھروں کے درمیاں، سانس لیتے پتھروں کے درمیاں، چاک پہ بنتا نشاں ہے زندگی۔ دیکھنی ہے زندگی تو دیکھیے، دیکھنی ہے زندگی تو دیکھیے، دو دلوں کے درمیاں ہے زندگی۔ اسی طرح ایک اور غزل کے چند اشعار۔ شاید تمہیں ہو راس یہ خوشبو ہوا یہ رات، شاید تمہیں ہو راس یہ خوشبو ہوا یہ رات، لے کر چلا بھی جاگ اپنی اٹھا یہ رات، لے کر چلا بھی جاگ اپنی اٹھا یہ رات۔ اور شوق جنوں کی شاخ سے جگنو سمیٹ لے، شوق جنوں کی شاخ سے جگنو سمیٹ لے، چل چاند کی زمین پہ چل کے بنا یہ رات، چل چاند کی زمین پہ بن کے چل کے بنا یہ رات۔ اسی طرح چند ایک اور غزل کے اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں۔ کھینچتا ہے کون آخر دائرے در دائرے، دائرے ہی دائرے ہیں دائروں پر دائرے۔ اور شعر ہے کہ پانیوں کی کوکھ سے بھی پھوٹتا ہے دائرہ، پانیوں کی کوکھ سے بھی پھوٹتا ہے دائرہ، دیر تک پھر گھومتے رہتے ہیں اکثر دائرے۔ اور جانے کیا کیا گھومتا ہے گرد کی آغوش میں، جانے کیا کیا گھومتا ہے گرد کی آغوش میں، جھانکتے ہیں آسمانوں سے سراسر دائرے۔ اب ایک غزل۔ وہ زمین اور تھی آسمان اور تھا، وہ زمین اور تھی آسمان اور تھا، ہم ملے تھے جس جگہ وہ جہان اور تھا، ہم ملے تھے جس جگہ وہ جہان اور تھا۔ بے نشان عکس پر بے نشان زندگی، بے نشان عکس پر بے نشان زندگی، جس لیے تھی زندگی وہ نشان اور تھا، جس لیے تھی زندگی وہ نشان اور تھا۔ وقت کی مہار پر قافلے غبار تھے، وقت کی مہار پر قافلے غبار تھے، اجنبی زمین تھی سائبان اور تھا، زاویے الگ الگ چار سمت چار سو، زاویے الگ الگ چار سمت چار سو، سوچتی رہی جسے وہ گمان اور تھا، سوچتی رہی جسے وہ گمان اور تھا۔ داغ داغ جل پڑے آگہی کے سلسلے، داغ داغ جل پڑے آگہی کے سلسلے، روشنی مکی ہوئی پھر مکان اور تھا، روشنی مکی ہوئی پھر مکان اور تھا۔ اسی طرح میں آج کے اس مشاعرے کے لیے اس نظم پہ اپنا اختتام کروں گی، جس کا نظم کا عنوان ہے زمیں کا مذہب۔ ملن کی رت ہے کس کے دیکھو ملن کی رت ہے، ملن کی رت ہے یہ کس کے دیکھو ملن کی رت ہے، افق کے رستوں سے کون آئی، یہ کون ہے جو سفید چادر لپیٹے خود پر، زمیں کے سارے حسین جلوے یہ ڈھانپ لے گی، سلگتے صحرا درخت پودے، زمیں کے سینے پہ راج کرتی یہ اونچی میخیں، یہ نیلے بہتے ہوئے سمندر، یہ برف لہجے کے پاس آتے ہی جی اٹھیں گے، کوہر کی خوشبو سے ساری مٹی مہک اٹھے گی، زمیں کا مذہب بھی ابن مریم سے جا ملے گا، زمیں کا مذہب بھی ابن مریم سے جا ملے گا۔ ملن کی رت کا سفید آنچل زمیں کے چہرے کو چومتا ہے، زمین نویلی دلہن کی مانی سفید آنچل سے جھانکتی ہے،
کبھی یہ سورج کے بیچ جا کے ملن کی گھڑیاں نکالتی ہے، زمین شاید کسی جنم میں سلیم رستے پہ بھی چلی ہو، زمین شاید کسی جنم میں سلیم رستے پہ بھی چلی ہو، کبھی کبھی تو زمین خود کو اداس گھڑیوں میں باندھتی ہے، وہ بیوگی کا اداس آنچل گلے میں ڈالے ہی گھومتی ہے، وہ بال کھولے شکستہ دل سے ہی بین کرتی، وہ دکھ کی دن پہ ہی رقص کرتی دکھائی دے گی، زمیں کا دکھ بس زمیں ہی جانے، زمیں کا دکھ بس زمیں ہی جانے، ملن کی رت ہے یا بیوگی کا اداس ماتم، یا بیوگی کا اداس ماتم۔ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کا بے حد شکریہ۔